بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی حکومت نے اپنے فارسی زبان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دوستو ایرانی مصنوعات کی خریداری کرنے والے ممالک پر مزید ٹیکس کے نفاذ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ ایک ایسے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے والے ہیں کہ جس کا مقصد ایران کی حکومت کا مقابلہ کرنا اور ایسے ممالک پر مزید ٹیکس عائد کرنا ہے جو کہ ایران سے اشیاء یا خدمات کی خریداری اب بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی حکومت نے دوستو خود کو ایرانی عوام کا حامی ظاہر کرتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ایرانی عوام کی مدد کرنا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ انتہا پسند امریکی صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے چند گھنٹے بعد ہی ہفتے کی صبح ایک بار پھر ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ امریکہ اس وقت نہ صرف ایران میں موجود اپنی پیدل فوج کو ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آنے اور وسیع ہنگاموں پر اکسانے میں مصروف ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مغربی ایشیا میں مزید فوجی دستے اور جنگی ساز و سامان کی تعیناتی اور اقتصادی دباؤ کے ذریعے ایران کو اپنی مرضی کے معاہدے پر دستخط کر دینے پر مجبور بھی کر دینا چاہتا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ غزہ کی پٹی سے لے کر 1948 کے مقبوضہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں تک بھی سرنگیں موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس یلو لائن کے اندر بھی ہماری موجودگی کو چیلنج کر رہی تھی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج کی تکنیکی صلاحیتوں نے زیر زمین حصے کی شناخت اور نگرانی اور اس کی صورتحال کی واضح تصاویر کھینچنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جبکہ دوستو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جو فلسطینی مزاحمتی آپریشن طوفان الاقصی کی تاریخی حقیقت سے متصادم ہے، کیونکہ اس آپریشن کا ایک حصہ سرحدی باڑ کے انتہائی قریب واقع سرنگوں کے ذریعے ہی انجام دیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس نے اب یلو لائنز کے علاقوں میں موجود اسرائیلی فوج کو چیلنج کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کا دوستو کہنا ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی ایک رات فوجی آپریشن کے دوران جھڑپ ہوئی تھی، جس میں ایک اسرائیلی کمپنی کمانڈر زخمی ہو گیا تھا اور اسے علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حماس نے اپنے اعلیٰ سطحی آپریشنل تیاری کو بدستور برقرار رکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کے کام کا طریقہ کار لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے رضوان نامی خصوصی یونٹ سے ملتا جلتا ہے۔ تجارتی سیٹلائٹ تصاویر، پرواز کے اعداد و شمار، مقامی رپورٹس اور لاجسٹک پیٹرن کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ حالیہ ہفتوں کے دوران ایران کے ارد گرد تھاڈ میزائل دفاعی نظام کے منفرد دائرے کھینچنے میں مصروف ہے۔ 7 آپریشنل تھاڈ سسٹم میں سے دوستو کم از کم 6 اس وقت مقبوضہ فلسطینی علاقوں اردن اور خلیج فارس میں تعینات ہو چکے ہیں۔ جنوبی اور وسطی اسرائیل میں میزائل دفاعی مقامات کی سیٹلائٹ تصاویر اور مخصوص تھاڈ لانچروں اور اس کے علاوہ ریڈاروں کا مشاہدہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ امریکہ نے خاص طور پر ایران کی سمت سے لانگ رینج بیلسٹک میزائل کے خطرات کو روکنے کے لیے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں 2 تھاڈ سسٹم تعینات کر رکھے ہیں۔ بھاری ٹرانسپورٹ پروازوں سے اضافہ بھی اردن میں تھاڈ کی نئی تعیناتی کی نشاندہی کر رہا ہے، جبکہ یہ نئی تعیناتی اردن کو اسرائیل اور خلیج فارس کے درمیان امریکی میزائل ڈیفنس کا درمیانی لنک بناتی ہے، جو حملہ آور میزائلوں کو روکنے کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے۔ امریکہ نے 3 تھاڈ سسٹم ممکنہ طور پر متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ اور خطے میں مشترکہ امریکی اڈوں میں سے ایک پر بھی ایک نئے مقام پر نصب کر رکھے ہیں۔
نیتن یاہو نے قابض اسرائیلی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ رفح کراسنگ پر فلسطینی پاسپورٹ پر لگائی جانے والی سرکاری مہم کو تبدیل کرے۔ فلسطینی پاسپورٹ سٹمپ کا معاملہ دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب قابض اسرائیلی رجیم کے اندرونی سلامتی کے ادارے شاباک کے سربراہ کی جانب سے ایک سیکیورٹی اجلاس میں اس بات کا باضابطہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ رفح سے گزرنے والے فلسطینی پاسپورٹ پر ریاست فلسطین کے الفاظ کی حامل مہر لگائی جائے گی، جبکہ یہی وہ سرکاری عنوان ہے کہ جسے فلسطینی اتھارٹی 2013 سے اپنی دستاویزات پر مسلسل استعمال کر رہی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ پابندیوں میں نرمی کے لیے انتہائی افزودہ یورینیم کو کم کر سکتا ہے۔ اگر امریکہ پابندیاں ختم کرتا ہے تو ایران اپنی انتہائی افزودہ یورینیم کو کم کرنے کے لیے تیار ہے، جو امریکہ کے اہم مطالبے پر لچک کا اشارہ دوستو دیتا ہے۔ دوستو اشارے مل رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے اپنی 60% افزودہ یورینیم کو کمزور کرنے کے امکانات ہیں، جو کہ ہتھیاروں کے درجے کے قریب ہے۔ اس بات پر بھی یہ بات منحصر ہے کہ آیا اس کے بدلے میں تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں گی یا نہیں۔ یاد رہے دوستو کہ ایران وہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے، جبکہ یورینیم کو وہ 60% تک افزودہ بھی کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی کنارے میں استحکام سے ہی اسرائیل محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے پر قبضے کو وسعت دینے کے اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کی جغرافیائی ساخت کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی کوشش بین الاقوامی قوانین سے متصادم ہوگی۔ اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان فیصلوں کو فوری طور پر واپس لے۔ دوستو کیسا یہ دوگلا پن ہے، اسرائیل کو کہتے ہیں اسرائیل سے تو مطالبہ کرتے ہیں، باقی دوسرے ملکوں پر ڈائریکٹ حملہ ہی کر دیتے ہیں۔ کیسی یہ منافقت ہے۔ ادھر پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے ہاتھ باندھے ہوئے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دوستو ان سے پوچھے کہ ان کی مذمت کا کیا فائدہ، ان کی مذمت کو کون مانتا ہے؟ لوگوں کے لیے دکھاوے کی یہ مذمت کرتے رہتے ہیں، اندر سے یہ سب کھوکھلے ہیں۔ ان 8 مسلم ممالک نے عالمی برادری سے اسرائیل کو خطرناک اقدامات روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوستو ان تمام مسلم ممالک میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو گردن سے پکڑ کر سمندر میں ڈبوئے۔ صرف مطالبہ ہی کر سکتے ہیں یا مذمت کر سکتے ہیں، بیچارے۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہونے والے 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے کیے گئے ایک تازہ عوامی سروے میں دوستو BNP اور بنگلہ دیش جماعت اسلامی کی قیادت میں بننے والی اتحاد کے درمیان سخت مقابلے کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ سروے کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی BNP کی قیادت میں قائم اتحاد کو 44.1% ووٹ ملنے کا امکان ہے، جبکہ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے زیر قیادت 11 سیاسی جماعتوں پر مشتمل انتخابی اتحاد کو 43.9% ووٹ مل سکتے ہیں۔ سروے کے مطابق 92% جواب دہندگان نے کہا ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ 4.4% کا کہنا تھا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے، اور 2.5% نے بتایا کہ وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے۔ اگرچہ مجموعی ووٹوں کے تناسب میں BNP اتحاد کو معمولی سی برتری تو حاصل ہے، تاہم سروے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جن حلقوں میں نتیجہ تقریباً یقینی سمجھا جا رہا ہے وہاں بنگلہ دیش جماعت اسلامی کی قیادت میں قائم اتحاد بہت آگے ہے۔ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کی زیر قیادت اتحاد کو 105 حلقوں میں واضح کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ BNP اتحاد کو 101 نشستوں پر برتری حاصل ہو سکتی ہے۔
اس کے علاوہ دوستوں 75 حلقوں میں دونوں بڑے اتحادوں کو امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، جبکہ 19 حلقوں میں دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی کامیابی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ قومی طاقت کا تعلق میزائل یا طیاروں سے زیادہ قوم کی قوت ارادی سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یاد رکھیں کہ دشمن مایوس ہونے تک ایرانی قوم کو ہراساں کرنا بند نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں دوستوں اپیل کی ہے کہ ایرانی قوم آج کے دن یعنی 11 فروری کو انقلاب اسلامی کی سالگرہ پر عظیم الشان ریلیاں نکال کر دشمن کو مایوس کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ پیس بورڈ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ غزہ بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس دوستوں 19 فروری کو صدر ٹرمپ کی زیر صدارت منعقد ہوگا، جس میں غزہ پیس بورڈ میں شامل تمام ممالک کی شرکت متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پہلے 13 سے 15 فروری تک جرمنی کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم دورہ جرمنی مکمل کرنے کے بعد وہیں سے امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ محسن نقوی نے ICC کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمارا مقصد صرف بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش کے سوا کوئی شرط نہیں رکھی، ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو اجاگر کرنا تھا۔ بنگلہ دیش کے لیے یہ اقدام کیا۔ بنگلہ دیش کے جو مطالبات تھے وہ مانے گئے۔ دوستو یاد رہے کہ مذاکرات میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام بھی موجود تھے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔